معزز سامعین، میں پیش خدمت ہوں محترمہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کی لکھی ناولٹ تیسری آنکھ کا پہلا حصہ لے کر۔ یہ ناولٹ بے حد مقبول ہوا ہے، آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا، تو سنیے تیسری آنکھ پارٹ 1۔ بیٹی ہوئی ہے، نرس نے منہ سکوڑتے ہوئے اعلان کیا۔ اچھا بیٹی ہوئی ہے؟ شاہین جو ابھی تک درد میں مبتلا تھی نحیف آواز میں بولی۔ بیٹی ہوئی ہے اس لیے چھوڑ دیا ہے، لڑکا ہوا ہوتا تو خوب انعام لیتی، نرس نے روتی ہوئی بچی کو تولیے میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ احمر جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا سن کر بولا، کیا مطلب؟ لڑکی ہوئی ہے تو انعام نہیں مانگو گی؟ لڑکا ہوتا تو انعام مانگتی۔ ہاں بھائی، یہاں سرکاری اسپتال میں روز ایسا ہی دیکھتی ہوں، لڑکی ہونے پر کوئی انعام نہیں دیتا، الٹا منہ بھی سوڑتا ہوا جاتا ہے۔ کبھی زچہ کو اس کے میاں اور ساس مل کر باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ مجرم کی طرح خاموشی سے آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو چپکے سے لڑکی کو چھوڑ کر بھی بھاگ چکے ہیں، ایسے میں ہم انعام مانگیں کیا؟ ارے مانگو انعام، ہم دیں گے، لڑکی تو اللہ کی رحمت ہے، کہتے ہوئے احمر نے 100 کے 2 نوٹ نرس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی فلک۔ بچی شاہین اور احمر کی زندگی کا ماحصل تھی۔ اس کا وجود ان کی زندگی میں خوشایند بہار کے مانند تھا۔ دونوں بیٹھ کر اس کے حسین مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے۔ احمر، میں تو نام کی ہی شاہین رہ گئی، چاہتے ہوئے بھی پرواز نہ کر سکی، شاہین بولی۔ میرے ابا نا لڑکیوں کی تعلیم کو غیر اسلامی سمجھتے تھے، اماں دور اندیش خاتون تھی، انہوں نے مجھے لڑ بھیڑ کر BA تک پڑھوا دیا۔ اب میں چاہتی ہوں میری بیٹی فلک آسمان کی وسعتوں میں ایک نیا جہان تلاش کرے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اسی لیے تو ہم نے اپنی ننھی منی گڑیا کا نام فلک رکھا ہے، فلک کی بلندی چھوئے گی ہماری شہزادی، احمر نے بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ سوشیولوجی میں MA کرنے کے بعد احمر ایک پرائیویٹ اسکول میں اردو ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ میں جب گزارا مشکل ہو گیا تو دونوں میاں بیوی نے مل کر چھوٹے موٹے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیے۔ شاہین بھی نوکری کی تلاش میں رہتی، لیکن معمولی تعلیم کی وجہ سے نوکری حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ روز وہ گھر سے نکل جاتی اور اپنی ایک دوست کے ساتھ سارے شہر کی خاک چھانتی، لیکن شام کو نا امید ہو کر واپس آتی۔ احمر کے چہرے پر بھی اکثر مایوسی کے آثار نظر آتے۔ مجھے اور میرے والدین کو عصر حاضر کے تقاضوں کا علم نہیں تھا، ورنہ میں بھی کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر لیتا تو محسن چچا کی طرح ٹھاٹھ سے رہ رہا ہوتا، احمر بے دلی سے اپنی تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولتا۔ ایسے نہ بولیے، اگر صبح کا بھولا شام میں گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں اس بیٹی سے نوازا ہے نا، ہم اس کو صحیح تعلیم دیں گے، انشاءاللہ معاشی پریشانیوں کا سایہ بھی ہم اس پر پڑنے نہیں دیں گے، ہم دونوں مل کر محنت کریں گے احمر، شاہین اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ تم صحیح کہتی ہو شاہین، زمانے کی نبض پہچان کر ہم اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دیں گے اور ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی، یہ ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور شاہین سنو، اس کو میری وصیت سمجھ لو، اگر میری آنکھ جلدی بند ہو جائے تو تم میری بیٹی کو مجھدار میں نہ چھوڑنا، دقتیں تو بہت آئیں گی، لیکن کیسے بھی ہو میرے خوابوں کو صرف خواب نہ رہنے دینا۔ وہ اچانک جذباتی ہو گیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شاہین گھبرا گئی۔ خواب ہم نے مل کر دیکھے ہیں، ان کو ہم مل کر ہی پورا کریں گے۔ لیکن کاتب تقدیر کے فیصلوں کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہوا ایسے ہی کہ احمر کی آنکھ خواب دیکھتے دیکھتے اچانک ایک دن بند ہو گئی۔ وہ شاہین کو اکیلا مشکلات سے لڑنے کے لیے چھوڑ گیا۔ فلک اس وقت 8 سال کی تھی۔ اسکول کے پرنسپل نے شاہین کو اس کے شوہر کی جگہ نوکری دے دی تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ احمر کی موت کے بعد شاہین مرجھا گئی۔ اس کی دنیا بے اطمینانی، خوف، غم اور عدم سکون سے بھر گئی۔ شروع میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہو،
لیکن پھر فلک کے وجود نے اس کو ایک مجاہد کی طرح ہر مشکل سے لڑنے پر آمادہ کر دیا. اپنے اور اپنے مرحوم شوہر کے حسین خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کا اس نے عزم کر لیا. اسکول جاتی، ٹیوشن پڑھاتی، رات میں سلائی کرتی، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتی. اس کی عرق ریزی اور عزم کو دیکھ کر اس کے اسکول کے پرنسپل نے فلک کی سیکنڈری اسکول تک کی تعلیم کا ذمہ خود لے لیا اور فلک کو شہر کے ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا. اٹھتے بیٹھتے شاہین فلک کو احساس دلاتی کہ بیٹا، علم انسان کی تیسری آنکھ ہے. علم ہی وہ روشنی ہے جو ترقی کی راہ دکھاتی ہے. نتیجے کے طور پر فلک شروع سے ہی قابل طلباء میں شمار کی جانے لگی. وقت تیز رفتار سے گزرتا رہا. اسکول میں فلک کا امیر گھروں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا. اس لیے شاہین اپنی بیٹی کی ہر ضرورت کا خود ہی خیال رکھتی اور کوشش کرتی کہ کسی طرح سے بھی اپنے اسکول کی ساتھیوں کے سامنے فلک احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تمکین فلک کی اچھی دوست تھی. اسکول کے بعد اکثر وہ ماں سے پوچھ کر تمکین کے گھر چلی جاتی. وہ دونوں ساتھ اسٹڈی کرتی. ذرا بڑے ہونے پر اکثر کپڑوں کی شاپنگ کرنے بھی وہ اس کے ساتھ اس کی کار میں جاتی. تمکین سے اس کو محبت اور انسیت تو تھی، لیکن اس کے جدید طرز رہائش کو دیکھ کر فلک کو اپنے مقدر پر رحم بھی آتا تھا اور حسد کا زہر رفتہ رفتہ اس کے دل و دماغ میں سرایت بھی کرنے لگا تھا. امی، ہم تمکین کی طرح امیر کب ہوں گے؟ وہ ماں سے پوچھتی اور شاہین کا یہی جواب ہوتا کہ ان کا معیار زندگی پست اس لیے ہے کیونکہ ان کے بزرگوں نے تعلیم کی طرف سے غفلت برتی ہے. اچھا تو امی، کیا ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں گے؟ فلک اپنے پیارے سے چہرے پر گھبراہٹ لیے پوچھتی. دیکھو بیٹا، میں نے تم کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے تاکہ تم خوب پڑھو اور بڑی افسر بنو یا ڈاکٹر بنو. پھر تمہارے پاس بھی تمکین کی طرح بنگلہ ہوگا، کار ہوگی، ڈرائیور ہوگا، ہر آسائش کا سامان ہوگا. راج کرے گی میری بیٹی. شاہین فرتے محبت سے اس کا منہ چوم لیتی. فلک بھی تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگتی. لیکن جب خیالات کے تانے بانے آپس میں الجھ کر ٹوٹ جاتے تو وہ پھر سے اداس ہو جاتی. شاہین کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ اس کی ہر جائز خواہش پوری کرے اور اس کو غربت یا کم مائگی کا احساس نہ ہونے دے. لیکن جب فلک نے آئی فون کی فرمائش کی تو اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اپنی ضروریات کی حد قائم کر لے. بیٹا، تم تمکین کا مقابلہ کیوں کرتی ہو؟ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلانا عقل مندی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ماں اپنا جملہ پورا کرتی، فلک اس کی بات کاٹ کر بولی، کیوں نہ کروں مقابلہ؟ میرے نمبر اس سے زیادہ اچھے آتے ہیں اور اب میں BA آنرز کر رہی ہوں. ایک مہنگا موبائل رکھنے کا حق تو رکھتی ہوں نا. اچھا میں دیکھو تمہیں 5,000 تک کا موبائل خرید دوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا. میں اگلی سالگرہ میں تم کو تحفہ دوں گی. شاہین نے فلک کو بہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا غصہ تو چڑھتا ہی چلا گیا. میں معمولی موبائل نہیں لوں گی، مجھے شرم آتی ہے. میری کلاس میں ہر لڑکی کے پاس لیٹسٹ موبائل ہے امی. وہ امیر گھر کی لڑکیاں ہیں بیٹا، ان سے مقابلہ کرنا تمہاری سراسر زیادتی ہے. تم ایک غریب بیوہ کی بیٹی ہو، یہ کیوں بھولتی ہو تم؟ فلک کو حقیقت کی کڑواہٹ کا احساس دلانا اس وقت شاہین نے اس کی تربیت کے لیے ضروری سمجھا. غریب غریب غریب، مجھے چڑ ہے اس لفظ سے. آپ ہر وقت یہ کیوں مجھے ذہن نشین کرانا چاہتی ہیں کہ ہم غربت کا شکار ہیں؟ میں جتنا اس حقیقت سے فرار ہونا چاہتی ہوں، آپ اتنا ہی اس حقیقت کو میرے سامنے لا کر بار بار کھڑا کرتی ہیں. بیٹا میری جان، حقیقت سے منہ موڑنا بے وقوفی کی علامت ہے اور تم ایسا ہی کر رہی ہو. شاہین فلک کو سمجھاتے سمجھاتے خود بھی رونے لگتی. شاہین گاہے بگاہے فلک کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ اپنے حالات سے فرار پانے کے لیے مصنوعی دنیا میں زیادہ عرصے تک نہیں رک سکے گی.
ماں بیٹی میں اکثر اس قسم کی جھڑپ ہوتی اور دونوں رنجیدہ ہو کر الگ الگ بیٹھ جاتی۔ فلک کا امیر لڑکیوں سے متاثر ہونا اور اپنے پڑوس کی لڑکیوں سے نہ ملنا صرف اس لیے کہ وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، شاہین کو سخت ناپسند تھا۔ شاہین کو اس بات سے اعتراض نہیں تھا کہ فلک بلندیوں میں پرواز کرنا چاہتی ہے، وہ تو خود ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا وقت دے تاکہ جلد از جلد غریبی کا اس گھر سے خاتمہ ہو جائے، لیکن بہت منت سماجت کے باوجود بھی فلک نے موبائل کی ضد نہیں چھوڑی۔ بیٹا، تم زمین پر قدم رکھنا بھول گئی ہو اور چاند ستاروں میں اڑ رہی ہو۔ تم اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو، ماشاءاللہ BA فائنل میں آ گئی ہو۔ کیا تم کو میری تنخواہ نہیں معلوم؟ میں کہاں سے اتنا روپیہ لاؤں؟ غلطی میری ہی ہے۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے ہی تم کو برباد کیا ہے۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ، مجبوری اور آنسو ہوتے۔ امی، میری ہر دوست کے پاس آئی فون ہے، جو آپ نے مجھے دلایا تھا وہ تو آج کل رکشے والے لیے پھرتے ہیں۔ ایک دفعہ کالج لے جا کر غلطی کر دی تھی۔ روشن ایک لڑکی ہے میری کلاس میں، کمبخت کمینی، ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ تو تم نے ان میں بیٹھ کر اپنی جھوٹی عمارت کا اظہار کیا ہوگا، شاہین نے کہا۔ کیوں نہ کروں، ان پر بھی ظاہر کر دوں کہ میں بدقسمت ہوں، غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں قسمت کی ماری ہوں، غصے سے کہتی ہوئی فلک اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ میں خود اپنی زندگی کے زاویے بدل دوں گی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے سرمئی بادل منڈلا رہے تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کبھی درخت کی پتیوں سے تو کبھی بادلوں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے اور ان کو اپنے دوش پر اڑا کر ادھر ادھر بکھیر رہے تھے۔ جب فلک تیار ہو کر باہر آئی تو موسم کی نزاکت کو محسوس کر کے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چھتری لینے اندر کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کب میری قسمت کھلے گی، میری ساری دوستیں کار میں بیٹھ کر آرام سے بارش کا لطف اٹھا رہی ہوں گی اور میں رکشے میں بھیگتی ہوئی جاؤں گی، بھیگی مرغی کی شکل میں اتروں گی کالج کے گیٹ پر۔ اس کو ایک بار پھر اپنی حالت پر رحم آنے لگا۔ گھر سے باہر نکلی تو دور دور تک کوئی رکشہ نہیں تھا۔ موسم خراب ہونے کا ڈر ہو تو رکشے والے بھی باہر نہیں نکلتے۔ جب اس کو کالج دیر سے پہنچنے کا خوف لاحق ہوا تو وہ پیدل ہی چلنے لگی۔ اللہ نے شاید اس کی سن لی تھی۔ بادل گرج رہے تھے لیکن برسے نہیں۔ موسم کچھ اور حسین ہو گیا۔ ابھی وہ 10-12 قدم چلی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کار اس کے پیچھے آ کر رکی ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی مرون رنگ کی شاندار BMW کار اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور گھبرا کر تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ میڈم ایکسکیوز می، ذرا سنیے گا، ایک نوجوان نے کار سے سر باہر نکالتے ہوئے آواز دی۔ جی آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی ہاں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، بارش کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی۔ میں کالج جا رہی ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں شکریہ، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی تو جائیں گی لیکن بھیگ جائیں گی۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمکین کی بڑی بہن سمین کا دیور ہوں۔ میں نے آپ کو بھیا کی شادی میں دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ آپ خوب گا رہی تھیں اور ڈانس بھی کافی اچھا کر لیتی ہیں۔ آپ نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ اچھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، وہ گھبرا کر بولنے لگی۔ یا دیکھا ہوگا، پتہ نہیں، یاد نہیں، لیکن آپ کی یادداشت تو بہت اچھی ہے۔ یادداشت کی تعریف نہیں ہے، تعریف اس خدا کی ہے جس نے آپ کو… وہ لڑکا ابھی مصرع پورا کرنے بھی نہیں پایا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے فلک جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ رضوان بہت خوبرو نوجوان تھا، انداز گفتگو بھی اس قدر دلکش کہ پہلی ہی ملاقات میں فلک کے دل میں جگہ بنا لی اور پھر روز کا معمول یہی ہو گیا۔
وہ ایک خاص مقام پر اس کا انتظار کرتا اور کالج پہنچا دیتا۔ رضوان راستے بھر اس کی تعریف کرتا اور فلک اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اللہ نے اس کی سن ہی لی ہے اور غربت کی لعنت سے جلد ہی اس کو نجات مل جائے گی۔ رضوان نے اس کے دل و دماغ پر اپنی محبت کے تالے لگا دیے، ایسے کہ وہ رفتہ رفتہ اس کے بنے ہوئے جال میں پھنستی چلی گئی۔ کالج کے بعد اور کبھی لیکچر چھوڑ کر بھی وہ رضوان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ کبھی وہ اس کو شہر کے نامی ریسٹورنٹس لے جاتا، کبھی بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں گھماتا اور مہنگے مہنگے تحفے تحائف خرید کر دیتا۔ فلک بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان تحائف کو اپنی الماری میں لا کر بند کر دیتی اور وقتاً فوقتاً نکال کر اپنی امی کو دکھاتی کہ اس کی مختلف دوستوں نے دیے ہیں۔ ابتدا میں اس کی دوست تمکین کو اس کے رویے میں تبدیلی تو محسوس ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ فلک غلط راہ پر چل پڑی ہے۔ لیکن ایسی باتیں زیادہ دیر تک نہیں چھپتی۔ وہ کہتے ہیں نا، لو اینڈ کاف کینٹ بی ہڈن۔ جلد ہی اس کو سارے حالات معلوم ہو گئے۔ فلک، رضوان بھائی اچھے نہیں ہیں، ان میں اور ہمارے بہنوئی میں بہت فرق ہے، یہ تو خاندان بھر میں دل پھینک مشہور ہیں۔ ایک دن تمکین نے موقع نکال کر فلک کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا۔ نہیں تمکین، میں نہیں مانتی، میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، بہت شریف انسان ہے، ہم روز اچھا خاصا وقت ساتھ گزارتے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فلک نے رضوان کی وکالت کی۔ فلک، انہوں نے اپنی سگی خالہ زاد بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، روبی بھابی نام تھا ان کا، وہ بڑی سیدھی سادی لڑکی تھیں۔ دیکھو میں تمہیں سب سچ سچ بتا رہی ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنا خاص مانتی ہوں۔ رضوان بھائی ایک ذلیل انسان ہے، ان کی وجہ سے روبی بھابی اپنی عزت کھو بیٹھی تھیں، اور جب خاندان میں ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی تو روبی بھابی کی شادی زبردستی رضوان بھائی سے کرا دی گئی، لیکن انہوں نے روبی بھابی کے ساتھ اس قدر بدسلوکی کی کہ بھابی نے پریگننسی میں ہی خودکشی کر لی۔ تمکین نے چاہا کہ فلک کی آنکھیں اندھے کنویں میں کودنے سے پہلے کھول دے۔ تمکین، رضوان نے مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا ہے، انہوں نے مجھے خود اس شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ اور پھر فلک نے رضوان کی سنائی ہوئی کہانی ہو بہو اسی کے الفاظ میں تمکین کو سنا ڈالی کہ روبی نے رضوان پر غلط الزام لگایا تھا، وہ ان کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی، یہ سب روبی کے گھر والوں کی ملی بھگت تھی، وہ غریب لوگ تھے، اپنے مالی حالات سدھارنے کے لیے اپنی بیٹی کو رضوان کے سر مڑنا چاہتے تھے، اس لیے جان بوجھ کر ایک دن اکیلے روبی کو رضوان کے ساتھ بھیجا۔ واپس آ کر دونوں ماں بیٹی نے شور مچا دیا کہ رضوان نے روبی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ بیچارے رضوان کی کسی نے ایک نہ سنی، خاندان کے بزرگوں نے مل کر دونوں کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد روبی کا ایک عاشق تھا جو اس کو بلیک میل کرتا تھا اور اپنی زبان بند رکھنے کے لیے اچھی خاصی رقم اینٹتا تھا۔ اس خوف سے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، ایک دن روبی نے خودکشی کر لی۔ اب بتاؤ بھلا اس پورے ماجرے میں رضوان کہاں سے مجرم ہوئے؟ تمکین نے بھی اپنی دوست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سے ہمدردی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو وقت ہی سکھائے گا۔ بہرحال فلک کی ماں شاہین اپنی نوکری، مالی مسائل اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں اس قدر الجھی رہتی تھی کہ اس کو کافی عرصے تک اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی بیٹی نے ایک خود ساختہ دنیا بنا لی ہے۔ اس کی تو بس یہی خواہش رہتی کہ کسی طرح فلک کی زندگی کو ہر آسائش سے پر کر دے، کیونکہ جتنا سکون قلب فلک کو میسر ہوگا اتنا ہی دل لگا کر وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ امی، آپ نے مجھے موبائل نہیں دلایا، لیکن دیکھیے مجھے مل گیا یہ لیٹسٹ آئی فون، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فلک نے اپنی ماں کو ایک نیا آئی فون دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟
اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ امی، میری اچھی امی، آپ پلیز پریشان نہ ہو. امی، اپنی سالگرہ پر تمکین نے یہ ریٹرن گفٹ دیا ہے. اسے معلوم تھا نا کہ میں آئی فون کی کتنی خواہش مند ہوں. ارے، اتنا مہنگا تحفہ وہ کیسے دے سکتی ہے؟ امی، وہ ہماری طرح غریب تو ہے نہیں. آپ کو تو معلوم ہے کتنا بڑا عالی شان اسپتال ہے اس کے ممی پاپا کا. اس کے ڈیڈی نے اپنے ہر نوکر کو موبائل دیا ہوا ہے. اگر اس نے مجھے یہ تحفہ دے دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ لیکن بیٹا، تم کو اتنا مہنگا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. تحفہ وہی قبول کرو جو تم خود بھی دے سکو. امی، ہم غریب لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں بھلا؟ ایک تو آپ نے خود خرید کر نہیں دیا، اب تحفہ بھی قبول نہ کروں، اس کا مطلب ہے غریب بس ساری عمر روتا ہی رہے. بیٹا، وہ انسان کمزور ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ پا سکے. یاد رکھو میری جان، سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے. یہ خواہشات کے ایسے خوبصورت جال بچھاتا ہے کہ انسان اگر نادان ہو تو اس میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور گمراہی کے اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے. امی، آپ کو ٹیچر نہیں ہونا چاہیے تھا. اسکول میں پڑھاتے پڑھاتے گھر کو بھی مدرسہ بنا لیا. اس نے بڑی بے اعتنائی سے جواب دیا اور اطمینان کا سانس لیا کہ ماں سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ حقیقت چھپا لے گئی. شاہین یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ فلک کو کچھ بھی سمجھانا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہوتا ہے. سامعین، یہ تھا ناولٹ تیسری آنکھ کا پہلا حصہ. فلک ایک خطرناک راستے پر چل پڑی ہے. کیا وہ اپنے طور طریقوں کی اصلاح کرے گی اور لوٹ آئے گی، یا اپنے خوابوں کی تعبیر پا کر وہ غربت سے نجات پالے گی؟ جاننے کے لیے سنیے تیسری آنکھ پارٹ 2.